السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 27 رمضان 1447 ہجری، سبحان اللہ، منگل کا دن چالو ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہاں، 28 رمضان 1447 ہجری، منگل کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، سبحان اللہ۔ اور ہاں، 2026 منڈے کا دن، سبحان اللہ، 16 تاریخ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی حاصل کریے۔ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے والا۔ یہی لمحہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ دگنی طور پر بہت گنا حاصل کر پاؤ گے اگر آپ سمجھ پاؤ گے تو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ موسم کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں؟ سمجھیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کر، معنوں کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر آگے بڑھنا سیکھ لیجئے۔ دیکھیے جو تقوی اختیار کرتے ان کی جیت کس طرح ہو رہی ہے ہر لمحہ۔ تو سبحان اللہ، آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 27 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جمعے کا دن اسٹارٹ ہو گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، 27 تاریخ 1446 ہجری، سعودی عرب کا بھی ٹائم ہے ابھی فی الوقت، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، 27 تاریخ مارچ 2025، سبحان اللہ، تھرسڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ ہی دیر میں جمعہ لگ جائیں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سورہ الرحمن کی فضیلتیں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الرحمن، آیت نمبر 1۔ اللہ جو نہایت مہربان، اللہ اکبر، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اللہ اکبر، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اللہ اکبر، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، اللہ اکبر۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اور بوٹیاں اور درخت سجدے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، اللہ اکبر، کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ اکبر، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اللہ اکبر، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچائی، اللہ اکبر، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہے جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور اناج جس کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول، اللہ اکبر۔ تو اے گروہ جن اور انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ اکبر۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اللہ اکبر، اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، وہ دونوں مشرق اور مغرب، وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس میں تجاوز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگیں نکلتی ہے، تو تم اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اور جزا بھی اسی کے ہے جو دریا میں، اور جہاز بھی اسی کے ہے دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت ہے، جو صاحب جلال و عظمت ہے، باقی رہیں گی۔ اللہ اکبر، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے، باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ سب اسی سے مانگتے ہیں۔ آسمان میں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اے دونوں جماعتوں، ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اے گروہ جن اور انس، اگر تم قدرت رکھتے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار، اللہ اکبر، گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، یہی وہ جہنم ہے جس سے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہے۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، ان دونوں میں بہت سے شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر،
ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچونوں پر تک جن کے استر اہل جنت ایسے بچونوں پر جن کے استر اطلس کے ہے تکیے لگائے ہوئے ہوگے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھکے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ان میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز مدام مدام، دونوں خوب گہرے سبز۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہے، جو خیموں میں مستور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ القدر آیت نمبر 1۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرا۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہر کام کا انتظام کرتے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حکم سے زمین پر آتے فرشتے۔ سبحان اللہ۔ فجر تک خزانہ حاصل کر سکتے ہو نمازوں کی تلاوتیں کر کر، قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر صحیح فیصلے لینا سیکھیے۔ اللہ کی پناہ میں آ کر آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ اور سلامتی بھیجتے رہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کے نیک مسلمان کنٹریز، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں آپ پر برستی رہے، اور خاص طور پر فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، آپ سب پر بھی اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں برستی رہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس
رمضان میں معجزات دکھائے ہیں، یعنی آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کنٹری جب بھاری پڑتی ہے تو 5 نہیں 50 کنٹریوں پر بھاری پڑ سکتی ہے اگر وہ تقوی اختیار کرے گی تو۔ جس طرح ایران جو فیصلہ لے رہا ہے اللہ کی پناہ میں رہ کر، آپ کو بھی تقوی اختیار کرنا ہوگا، ہمیں بھی سب کو تقوی اختیار کر آگے بڑھنا ہوگا، یعنی جو برے کام ہیں، جو برے چیزاں ہیں اس سے بچنا ہوگا۔ یعنی یہ ڈیوائسز فرنٹ کیمرے کے تھرو آپ کو جو آپریٹنگ سسٹم میں لے کر یہ لوگ آپ کو چلا رہے ہیں، ہاں جب آپ کچھ بھی چیز دیکھنا چاہتے ہو تو یہ لوگ آپ کو الجھاتے ہیں۔ کس طرح فرنٹ کیمرے سے آپ کے ہر ایکٹیویٹیز کو یہ لوگ ٹریک کر ایک مشینری میں لوڈ کرتے، جس طرح ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا نام دیے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی نہیں، یہ ریئل ڈاٹا ہوتا ہے۔ یہ ریئل ڈاٹا کو کنورٹ کر ڈاٹا کو ایکسیس بنا کر آپ کے لیے ایک گرپ بنا دیتے، آپ کے لیے ایک پھندا بنا دیتے، جو آپ ایڈکٹ ہو جاتے اس چیز کے۔ آپ ایک بھی دن ایسا نہیں جاتا ہوں گا کہ آپ کو کچھ یا گانا نہیں سنے یا مووی نہیں دیکھی یا کچھ بھی بیکار کی چیز نہیں دیکھے، ایسا نہیں جاتا ہوں گا۔ کیوں آپ کو یہ ایڈکٹ ہو گئے آپ اس میں۔ اگر وہی آپ اگر قرآن شریف کو پکڑو گے، ایک سورے کی ایک آیتوں کو پکڑ کر اس کے ریسرچ کرو گے تو اللہ کی نعمتوں سے جڑ پاؤ گے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی۔ اگر آپ کو صحیح طور پر سمجھنا ہے قرآن شریف کو تو معنوں کے ساتھ پڑھیے۔ انڈیا میں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ 90% لوگ معنوں کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں، تو انہیں کیسا معلوم ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہے؟ آپ پہلے سمجھیے پھر معلوم کریے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نورانی علم سے جڑنے کا موقع ملے گا۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ یہی اب کچھ لمحہ باقی ہے، سبحان اللہ، ایک 5 گھنٹے جو عبادتوں سے جڑے رہ کر قرآن شریف کو پڑھنا ہے اور اللہ کی پناہ میں رہ کر جتنا خزانہ کمانا ہے کما سکتے ہیں، کما لینا ہے۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور ہو سکا تو اپنے ہی آواز میں قرآن شریف کو ریکارڈ کر سنتے رہیے۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں، جو دھن ہوتا ہے نا، یہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے آپ کی فیلنگز کو یہ کھیلتا ہے، نچوڑ کر آپ کو روڈ پہ لا کے پھینک دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں سوچتے ہو یہ آپ کے لیے یہ گانا نہیں، یہ آپ کو ایک نچوڑ کر آپ کے اندر سے آپ کا وقت نکال کر آپ کو ڈمی چھوڑ دینے کے لیے رہتا ہے، یہ سانگز، موویز، ریلز۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہو تو ریسرچ کی دنیا میں آئیے، ریسرچ کریے، ہر چیز کو دیکھ کر سمجھیے۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی پناہ میں رہ کر کس طرح غالب ہو رہے ہیں مسلمان، سبحان اللہ۔ دوسرے کنٹریز والے بھی دیکھ کر چھوٹے سے آئل کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وینزویلا کا آئل لے کر 29 فروری کو ریفائنری میں انڈیا کے پاس استعمال کر لوگوں کے طبیعتیں خراب کر دیے۔ ہاں وہ غلط آئل تھا۔ سڈن دوسرے کنٹریز کے آئل کو روک کر یہ جو آئل لے کر جو لوگوں کے زکام والی سین کر دیے، لوگ آج بھی کھانس رہے ہیں اس پولیوشن کی وجہ سے۔ کیا ملایا تھا اس میں؟ اگر بچے جانتے تھے، الجھے ہوئے نہیں رہتے تو ریسرچ کر سکتے تھے۔ اب تو وہ آئل رک گیا، اب رشیا کا آئل لینے کے لیے مجبور ہو گئے وہ لوگ، رشین آئل کے لیے۔ تو یہی حقیقت ہے، اگر ہم جب ریسرچ کریں گے تو بہت سارے پروڈکٹ کے بارے میں بھی جان پائیں گے، جو آپ کو جو پیکٹوں میں پیک کر کے جو دیا جا رہا ہے، جو آپ کھا لے رہے ہو، آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے آپ کیا کھا رہے ہو۔ بس یہی کہوں گا کہ ریسرچ کی دنیا میں ہمیں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ہر چیز کو دیکھ کر اسے سمجھ کر فیصلہ لو۔ پانی تک آپ کو دیکھ کر پینے کا حکم کیا گیا ہے، تو آپ یہ پیکٹوں کو کیسا کھا رہے ہو؟ تو آپ غفلت میں نہ پڑیے، اللہ کی پناہ میں رہ کر اپنی باڈی کو استعمال کریے، دماغ کو استعمال کرنا سیکھیے۔ اللہ کی پناہ میں رہ کر جب ہم غالب ہو جائیں گے نا تو باطل اسی طرح اٹیک کرتے رہیں گے اور ہار بھی مانتے رہیں گے، جس طرح ابھی دیکھ رہے ہوں گے کس طرح ہار مان رہا ہے، وہ کس طرح ہار مان رہا ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ آئیے دعا کرتے اللہ کی پناہ سے جڑے رہتے، سبحان اللہ۔ بے شک شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت نازل فرمائیے
یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو معاف کر دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں بہنوں کو، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے، گندی نفسی گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں گندے گناہوں سے بچا لیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں آپ کی پناہ میں رہ کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے، تاکہ نور علم کو سمجھ کر، قرآن شریف کو سمجھ کر صحیح فیصلے لینے والا بنائے رکھیے، اور ہاں وقف کے بینک کو بھی ریلیز کر کر اس سے استعمال کر پائے، ہمیں ایسی قوت عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ ہاں کیونکہ وقف کا بینک بہت ضروری ہے، انشاءاللہ یہی مہینے میں ہو جاتا تو بہتر ہی رہتی تھی، مگر کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، وقف کے بینک سے جو کلیکشن ہوگا لوگوں کو وہ نہیں بتا پائیں گے کہ کتنا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے اس سے، یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ جس طرح 5 لاکھ 10 لاکھ کرایہ آنا چاہیے، اس سے 500 5,000 روپے لیتے، لوگوں کے حق کے مال کو چھپا کر باطل کے مال سے بدل دیتے، تو یہی بتاؤں گا انشاءاللہ ہلو ہلو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ 2025 میں آیا ہے ایکٹ، وقف ایکٹ، کہا گیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کو وہ جو سود خور بینکوں میں کھول کر وہاں سے آپریٹنگ سسٹم کرنا چاہیے، آپریٹ کرنا چاہیے، تو کس طرح وہ سود خور بینکوں سے حق کا پیسہ استعمال کریں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ وقف کا بینک تو ریلیز ہونا چاہیے نا، انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا، تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے اور سلامتی بھیجتے۔ سلامتی رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیک مسلمان مخلوق پر، سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں رہے غزہ کے مسلمان گورنمنٹ پر، ایران کے مسلمان گورنمنٹ پر، یمن کے مسلمان گورنمنٹ پر، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ پر، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ پر، افریقہ کی مسلمان کنٹریز پر، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں رہے، اور آئیے آگے بڑھتے اور وقف کے بینک کے لیے بھی کام کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وقف کے بینک کے لیے کس طرح کام کریں گے، جو باطل لوگ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، جو عہدے پہ بیٹھے ہوئے، وہ تو نہیں کر رہے ہیں، بس آپ کو اپنے فیصلے سے جڑے رہنا ہے، نیت کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام کرنے والے اپن نہیں، بس نیت پہ دار و مدار رکھیے، نیت صاف رکھیے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح BSNL کی پول کھل گئی ہے، BSNL جس طرح اپریل کے مہینے میں بتا دیا تھا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی تھی، بلنگ کے لیے پبلک بھی پراپرٹی یوز کیا گیا ایلیگلی، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر بس آپ کو نیت کرنا ہے، ہمیں نیت کرنا ہے، اور اللہ کی پناہ میں رہ کر آگے بڑھنا ہے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی، سبحان اللہ۔ تو اس موقوف کا صحیح طور پر استعمال کریے، یعنی عبادتیں کر کر، بہت ہی لمحہ، یہ جو لمحہ ہے بہت ہی لمحہ بھی باقی ہے، سبحان اللہ، تو اس لمحے کا بھرپور استعمال کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔